ان کا یہ خیال یہ بھی تھا، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کو سیاسی سوجھ بوجھ بہت تھی، اس وجہ سے اس کو نامزد کیا۔ بارصورت میں نے بتایا اس فیور کے جتنے دلائل ہیں وہ وزنی نہیں، اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیا جائے اور بعد ازاں زبان درازی سے رکا جائے، خاموشی ادب کے ساتھ رکھی جائے۔ اب یہاں ایک معاہدہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور اسے لوٹا دیں گے پھر امت کی طرح، جیسے امام حسن مجتبی منتخب ہوئے تھے، امت اس طرح پھر اپنا امام اور خلیفہ حسب خلفائے راشدین کے طریق پر منتخب کرے گی۔ تو گویا یہ ودڈرا کرنا ایک عبوری معاہدہ تھا۔ کیا تھا؟ عبوری معاہدہ تھا، تاکہ اس پیریڈ میں تقسیم ختم ہو جائے اور ان کے بعد امت پھر متحد ہو کر نئے خلیفے کا انتخاب کرے۔ لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا آخر وقت آیا، اب یہاں پر مورخین نے مختلف اسباب لکھے ہیں، میں کسی پر جرح و تنقید نہیں کرتا۔ کسی نے عدول کے تصور پہ کہ صحابہ سب عادل ہیں، نیک نیتی پر اعتماد کرتے ہوئے اہل سنت مورخین اس طرف گئے ہیں کہ وہ بے شک بیٹے یا خاندان کی محبت کا بھی غلبہ تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید اب کسی ایک امام اور خلیفہ پہ اگر امت کو چھوڑ دیا جائے اور میں نے نامزد نہ کیا تو شاید امت کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکے اور نئی جنگیں نہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے اسی خیال کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میری دانش میں یہ ریزن اتنی وزنی نہیں ہے، یہ خود ریزن میرے ذوق علمی کو اپیل نہیں کرتا، میرے ذوق علمی کو اپیل، اور میں اس دلیل سے متاثر نہیں ہوں، میرا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، اور میری دانش میں یہ ریزن اتنی وزنی نہیں ہے، یہ خود ریزن میرے ذوق علمی کو اپیل نہیں کرتا، میرے ذوق علمی کو اپیل، اور میں اس دلیل سے متاثر نہیں ہوں، میرا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، باوجود عدول پر ایمان رکھتا ہوں، عادل ہونے پر عقیدہ رکھتا ہوں، مگر عدول کے ساتھ عدل پر بھی قائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آ گئیں، یہ دوسری خطا ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آ گئیں، یہ دوسری خطا ہوئی کہ شفقت پدری غالب آئی بطور باپ کے، یا خاندانی عصبیت غالب آئی، یا مجموعی حکومتی ماحول نے اثر انداز کیا، جو بھی اسباب تھے مجموعی طور پہ بہر صورت اس معاہدے پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اور اپنے آخری دور میں کچھ درباریوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہے، اسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، نہ کیا تو قتل و غارت ہو جائے گی، امت تقسیم ہو جائے گی، جنگیں ہوگی، فتنہ فساد ہوگا۔ بہر صورت کچھ ان کے داخلی عوامل اور کچھ خارجی اور سیاسی عوامل سب نے مل کر اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان سے ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کروا دی، اور یہ دوسری غلطی تھی، یہ دوسرا غلط اقدام تھا۔ پہلا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے خلاف اپنی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان غلط اقدام تھا۔ دوسرا، اپنی زندگی میں بجائے خلافت کو واپس امت کی طرف لوٹا دینے کے خود اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کا اہتمام کروا دینا اور اسے نامزد کر دینا اپنا جانشین حکمران، یہ دوسرا غلط اقدام تھا۔ اور ہم اسے بھی پہلے ہی کی طرح صحابیت کے دفاع کے ساتھ کہ ہم زبانیں تان دراز نہیں کرتے، ہم ادب اور حیا رکھتے ہیں کہ دونوں غلطیاں ہوئی اور بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی، مگر آقا علیہ السلام کے صحابی ہونے، اس شرف صحابیت کی چادر نے ان کا دفاع کر دیا۔ ہم خاموش رہنا واجب سمجھتے، گستاخی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، زبانیں تان دراز نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے، بس ختم۔ یہ ادب اور حیا کا معاملہ ہے، اور ادب بھی نسبت رسول کا ادب ہے، حکم رسول کا ادب ہے۔
اس سے آگے ہم اس بات کو طول نہیں دیں، اور یہی میری نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، تاکہ ادب قائم رہے، ورنہ یہ بھی غلط اقدام ہوا اور یزید کی جانشینی کروائی اور اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے لی گئی۔ یہاں سے اس اگلی ایک تاریخ باب کی بنیاد رکھ دی گئی، جو تاریخ باب معرکہ کربلا کی شکل میں جا کے ختم ہو۔ ان کا یہ خیال یہ بھی تھا، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کو سیاسی سوجھ بوجھ بہت تھی، اس وجہ سے اس کو نامزد کیا۔ بارصورت میں نے بتایا اس فیور کے جتنے دلائل ہیں وہ وزنی نہیں ہیں، اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیا جائے اور بعد ازاں زبان درازی سے رکا جائے، خاموشی ادب کے ساتھ رکھی جائے۔